حضرت واصف علی واصف سچے عاشق رسول بھی تھے. انہیں نعت کہنے میں بھی گہرا شغف حاصل تھا. نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے. واصف کہتے ہیں کہ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے گا تو اثر نہیں ہوگا. جب میں نے پہلی بار واصف علی واصف صاحب کی ایک کتاب قطرہ قطرہ قلزم پڑھی، میں کتاب پڑھتا جاتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اتنی تاثیر ان کے الفاظ میں تھی کہ اس نے میری ذات، میری روح کو جھنجھوڑ دیا. VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. واصف علی واصف. واصف علی واصف 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، کالم نگار اور مسلم صوفی تھے. واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو شاہپور خوشاب میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ملک محمد عارف کا تعلق وہاں کے قدیم اور معزز آوان قبیلے کی ایک ممتاز شاخ کنڈان سے تھا. مستند تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ آوان قوم کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے. ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کی. جون 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مڈل کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد آپ اپنے نانا کے پاس جھنگ چلے آئے. وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے اور جوانی میں قائد اعظم کے زیر نگرانی امرتسر میں مسلم لیگ کے لیے کام کر چکے تھے. آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ بقیہ تعلیم آپ کو جھنگ میں دلوائی جائے. جھنگ میں تعلیم کے دوران آپ کے جوہر مزید کھلے اور ایک شاندار تعلیمی کیریئر کا آغاز ہوا. میٹرک سن 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سے کیا. اس وقت بورڈ کی بجائے امتحان پنجاب یونیورسٹی لیا کرتی تھی. آپ نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی. اس کے بعد FA گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ سے پاس کیا. پنجاب یونیورسٹی کے اس امتحان میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی. آپ نے BA گورنمنٹ کالج جھنگ سے پاس کیا اور اس مرتبہ بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی. بعد ازاں MA انگریزی ادب میں داخلہ لیا. اس دوران میں آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہا کرتے تھے. وہ اسکول اور کالج میں ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے. 1948 میں آپ کو ہاکی میں حسن کارکردگی پر کالج کلر دیا گیا. اس کے علاوہ کالج کی مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. کالج کی انہی گوناگوں سرگرمیوں کی وجہ سے 1949 میں آپ کو ایوارڈ آف آنر دیا گیا. 27 ستمبر 1954 میں آپ کو ویسٹ پاکستان پولیس ٹریننگ کا اعزازی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، جس میں آپ کی ٹریننگ اور خدمات کو سراہا گیا. 3 جون سن 1954 کے پنجاب گزٹ کے مطابق آپ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا تھا، مگر طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے میلان کی وجہ سے سرکاری نوکری کو درخور اعتنا نہ سمجھا. کچھ ہی عرصے بعد آپ نے ریگل چوک لاہور میں واقع ایک پنجابی کالج میں پرائیویٹ کلاسوں کو پڑھانا شروع کر دیا. بعد ازاں پرانی انارکلی کے پاس نابھا روڈ پر لاہور انگلش کالج کے نام سے اپنا تدریسی ادارہ قائم کیا. واصف صاحب انڈیا بریلی میں شاہ نیاز احمد چشتی قادری کے آستانہ عالیہ سے بیعت تھے. 1969 میں زائرین کا ایک وفد امیر خسرو کے عرس پر دہلی پہنچا. اس دوران میں بریلی میں خانقاہ نیازیہ پہنچے اور آپ کے سجادہ نشین محمد حسن میاں سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. یہ 1962 کی بات ہے. کالج میں باقاعدگی سے لنگر چلتا تھا. خاص بات یہ تھی کہ طالب علموں کے علاوہ ہر آنے جانے والے کو چائے پیش کی جاتی اور آپ اکثر ان کے ساتھ چائے نوشی میں شریک ہو جاتے. کالج میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اصحاب کی آمد و رفت لگی رہتی. ان میں ادیب، شعراء، بیوروکریٹ، وکیل، ملنگ، فقراء، درویش اور طالب علم اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق
فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ مختلف اخباروں اور جرائد میں آپ کا کلام چھپا کرتا تھا۔ چند اصحاب کے اصرار پر یہ کلام جمع کیا گیا اور عارف نوشاہی سے کتابت کرائی گئی تو آپ کی پہلی تصنیف منظر عام پر آئی۔ یہ 1978 کی بات ہے۔ مجموعہ کلام کا نام شب چراغ رکھا گیا۔ اس میں آپ کے لاہور انگلش کالج کے زمانے کی ایک نہایت پرشکوہ اور جلال و جمال سے مرقع فوٹوگراف بھی شامل تھی۔ اس کی تقریباً رونمائی میں آپ کے بہت سے عقیدت مند اور اہل علم حضرات شامل ہوئے۔ اس کے بعد رشد و ارشاد کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ یہ دور انتہائی مصروفیت اور محنت کا دور تھا۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تو گفتگو نے محفل کا روپ اختیار کر لیا۔ مختلف مقامات پر محفل جمنے لگی۔ شروع میں محفل کی باقاعدہ شکل لاہور کے مشہور اور مصروف مقام لکشمی چوک پر بننی شروع ہوئی۔ اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں واقع فزیکل ٹریننگ کے ادارے میں محترم نیازی مرحوم کے ہاں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پر 1000 راتیں آپ نے خطاب کیا۔ مختلف موضوعات پر لوگ سوالات کیا کرتے اور آپ ان کے جواب دیا کرتے۔ بعد میں یہ سلسلہ آپ کی قیامگاہ 22 فردوس کالونی گلشن راوی پر شروع ہوا۔ 1984 میں آپ کو MAO کالج لاہور کی مجلس اقبال کی ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا اور ایک محفل وہاں بھی جمی۔ چیدہ اہل علم اور اہل قلم اصحاب نے آپ سے مختلف سوالات کیے۔ اس کی رداد روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوئی تو قارئین کی اکثریت نے اصرار کیا کہ واصف صاحب کی تحریر کا کوئی باقاعدہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ تب آپ نے نوائے وقت کے لیے کالم لکھنا شروع کیا۔ پہلا کالم محبت کے عنوان سے شائع ہوا۔ ندرت کلام اور تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دینی، دنیاوی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ کو مستجاب پایا۔ واصف علی واصف کا ایک فرمان ہے کہ عظیم لوگ بھی مرتے ہیں مگر موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ یوں تو آپ نے 18 جنوری 1993 بمطابق 24 رجب 1415 ہجری کی سپہر کو اس دار فانی سے کوچ کیا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علم و عرفان کا نور ہر سو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور پھیلتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا اصل مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا، یعنی استحکام پاکستان اور اسلام کی نشات ثانیہ۔ واصف کی نثری تصانیف میں گمنام ادیب، کرن کرن سورج، قطرہ قطرہ قلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، دریچے، ذکر حبیب، مکالمہ اور گفتگو شامل ہیں، جبکہ ان کے شعری مجموعے شب چراغ، شب زاد اور بھڑے بھرولے کے نام سے اور انگریزی تصنیف دا بیمنگ سول 1988 میں اشاعت پذیر ہوئے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف سچے عاشق رسول بھی تھے۔ انہیں نعت کہنے میں بھی گہرا شغف حاصل تھا۔ یہاں نبی آخر الزماں کی خدمت میں پیش کی گئی واصف کی ایک نعت کے چند گلہائے عقیدت پیش خدمت ہیں۔ حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری، انہی کی یاد میں رو رو کے دن گزارا ہے، انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری، حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے، حضور ہی کے وسیلے سے ہے نجات میری، در حبیب سے ہستی کو مل گیا عنواں، وگرنہ کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری، نکل رہے ہیں جو یاد رسول میں آنسو، یہی درود میرا ہے یہی صلات میری۔ اس کے علاوہ واصف صاحب نے نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی کہیں۔ ان کی ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں، میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت،
ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں. بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں. وجود غیر ہو کیسے گوارا، وجود غیر ہو کیسے گوارا، تیری راہوں میں بے سایا گیا ہوں. نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں. کچھ مزید اشعار پیش خدمت ہیں کہ ملا ہے جو مقدر میں رقم تھا، زہے قسمت میرے حصے میں غم تھا. اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت. چاروں سمت اندھیرا پھیلا، ایسے میں کیا رستہ سوجھے. پربت سر پر ٹوٹ رہے ہیں، پاؤں میں دریا بہتا ہے. سنبھل جاؤ چمن والو خطر ہے، ہم نہ کہتے تھے. جمال گل کے پردے میں شرر ہے، ہم نہ کہتے تھے. پتے ٹوٹ گئے ڈالی سے، یہ کیسی رتائی. مالا کے من کے بکھرے ہیں، دے گئے یار جدائی. حضرت واصف علی واصف کے بہت سے اقوال مشہور ہوئے ہیں جو آج کل میمز کی صورت میں، مختلف پوسٹ کی صورت میں سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی دیتے ہیں، اور لوگ ان کی فہم سے، ان کی فراست سے، ان کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے. اور کہتے ہیں کہ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو. لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے. وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا. بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں. واصف علی واصف کے نزدیک محب اور محبوب کی الگ الگ تعریف مشکل ہے. محبت کے رشتے سے ہی دونوں ہیں، کسی کی کسی پر فوقیت کا بیان نہیں ہو سکتا. مقام محبوب مقام محب سے کمتر یا برتر نہیں کہا جا سکتا. ایک کی ہستی دوسرے کے دم سے ہے. دنیاوی رشتوں میں محب اور محبوب کا تقابل ناممکن ہے. حقیقت کی دنیا میں تو اور بھی ناممکن. اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ اسی باعث پوری کائنات تخلیق فرما دی. اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے. اور محبوب اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے زندگی اور زندگی کے مشاغل وقف فرماتے ہیں. کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد. نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے سفر میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے. ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو. واصف کہتے ہیں کہ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے گا تو اثر نہیں ہوگا. صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی زبان ہی صداقت ہے. جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت. انسان کا اصل جوہر صداقت ہے. صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی. جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے. اس انسان کو صادق نہیں کہتے جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو. آپ کے قول کے مطابق حکومت نااہل ہو سکتی ہے، غیر مخلص نہیں. ملک سے مخلص ہونا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی. ملک سلامت رہے گا تو حکومت قائم رہ سکتی ہے. اس لیے حکومت ہمیشہ مخلص ہی ہونی چاہیے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ حزب اختلاف حکومت کو غیر مخلص کہتا ہے اور حکومت اپنے مخالفوں کو وطن دشمن کہتی ہے. جو انسان 10 سال سے زیادہ عرصے سے ملک میں رہ رہا ہو
وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا. جس کے ماں باپ کی قبر اس ملک میں ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا. ہم لوگ قبیلے، ذاتیں، فرقے، صوبائی اور مذہبی عصبیتیں ترک کر کے ایک قوم بنے ہیں. اگر پھر عصبیتیں لوٹ آئیں تو قوم ختم ہو جائے گی. ہم جب پاکستانی ہیں تو یہ ذات کیا اور وہ ذات کیا، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی کیا مانے. ہماری قومی شناخت پاکستان کے دم سے ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہی رہنا چاہیے. یہ قوم کا حق ہے کہ ہم انفرادی تشخص کی بجائے اجتماعی تشخص کے حصول کے لیے کوشاں ہوں. ہم پر ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. ہم وطن پرست رہیں. ہم مفاد وطن عزیز رکھیں. ہم وطن کی آبرو پر آنچ نہ آنے دیں. ہم ملک کی وحدت اور سلامتی کا خیال رکھیں. ہم سب ملک کے محافظ ہیں. ہم ہی ملک کا سرمایہ ہیں. ملک نے ہمیں ایک قوم بنایا، ایک وحدت بنایا. اس ملک کے حصول کے لیے بڑا خون قربان کیا گیا. بڑے کٹھن مراحل سے قافلہ گزرا ہے. بڑے مشکل زمانے آئے ہیں. بڑے طوفانوں سے گزرا ہے ہمارا ملک. ہمارے چھوٹے سے سفر میں ایک بڑا سا حادثہ بھی رونما ہو چکا ہے. ابھی ہم اپنے ملک کے حقوق کا مکمل خیال نہیں رکھتے، کیونکہ چھن جانے کے بعد ہی بہشت کی قدر آتی ہے. کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک ہمیں نامنظور نہ کر دے. ابھی وقت ہے، ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. ہمیں گھر کی بات گھر تک رکھنا چاہیے. ہم اس ملک کے امین ہیں اور یہ ملک ہمارا محافظ ہے. ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، یہ نہیں تو ہم کہاں. ملکی زندگی میں ہر شخص کو شامل کیا جائے. ہر شخص کی زندگی میں ملک کو شامل کیا جائے. حقوق ادا کیے جائیں. ہمارے ذاتی اختلافات ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہماری ذاتی انا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن عوام کے بغیر ملک صرف جغرافیہ ہی تو ہیں، صرف مٹی. حکومت اور عوام مل کر وطن کی تعمیر کریں تو ترقی ہوگی. عوام کا حق ہے کہ انہیں پرسکون زندگی ملے. ان کی نیندیں پرسکون ہو، دن پرسکون ہو، راتیں پرسکون، سرحدیں محفوظ، جان و مال محفوظ، مستقبل و حال محفوظ. غرض یہ کہ زندگی اپنی تمام رعنائیوں سمیت سلامت رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ملک پر کوئی افتاد پڑے تو ہر زندگی ملک پر نثار ہونے کے لیے بے قرار ہو. انسان پر اس کی اپنی ذات کے بڑے حقوق واجب الادا ہیں. اپنے ظاہر کے حقوق، اپنے باطن کے حقوق. ظاہر کے حقوق یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک باعزت شہری بننے کے لیے تیار رکھیں. اپنے دور کی رائج تعلیم کا حصول فرض ہے. ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرد و پیش سے باخبر رکھیں، اپنے ماحول سے آگاہ رہیں. ہم اپنے مشاہدات و تجربات سے دوسروں کو آگاہ کریں. چراغ سے چراغ روشن ہو اور یوں اوہام پرستی سے نجات ملے. اپنی شناخت قائم کرنا ہمارا فرض ہے. اپنا تشخص قائم کرنا ضروری ہے. اپنا لباس، اپنی زبان، اپنا لہجہ، اپنی جلوت و خلوت کا خاص خیال رکھنا ہم پر حق ہے. ہمارے باطن کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم احساس کی دنیا زندہ رکھیں. ہم اپنے دل کو محسوس کرنے والا بنائیں. سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب سے علمی اور عملی طور پر آشنا رکھیں تو حقوق ادا ہوں گے. مذہب صرف تعلیم نہیں، مذہب صرف عمل نہیں. مشین کی طرح ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ ایک شعوری لگن ہونی چاہیے. دین اور دنیا کی فلاح کا حصول ہمارا مدعا ہونا چاہیے. ہماری مساجد ہمارے لیے فلاحی مراکز بن جائیں تو ایک خوبصورت انقلاب آ جائے. حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والا معاشرہ ہمیشہ فلاحی ہوتا ہے.
اسلام سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے، اور اس کے اصولوں سے زیادہ بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتا۔ اسلامی فلاحی معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں سے بہتر ہے، اسے قائم کیا جائے۔ اسلامی فلاحی معاشرہ حکم اور چہرے سے قائم نہیں ہو سکتا، یہ محبت اور شوق سے قائم ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، معاشرہ بن جائے گا۔ جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا، وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا۔ یہ واصف علی واصف کا فلسفہ تھا، جو میں نے کوشش کی کہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں غالباً 23 برس کا تھا جب میں نے پہلی بار واصف علی واصف صاحب کی ایک کتاب قطرہ قطرہ قلزم پڑھی۔ میں کتاب پڑھتا جاتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اتنی تاثیر ان کے الفاظ میں تھی کہ اس نے میری ذات، میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ تب سے واصف صاحب سے فیض یاب ہوتا رہا۔ ان کے سب کہے پر عمل تو نہ کر پایا، لیکن کوشش ضرور کرتا رہا کہ ان کو پڑھوں اور سمجھنے کی کوشش کروں۔ آپ کو موقع ملے تو ان کی تحاریر ضرور پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔